سعدي أصحاب محمد لبيك وسعدي أصحاب محمد لبيك لبيك أصحاب محمد لبيك لبيك أصحاب محمد لبيك لبيك أصحاب محمد لبيك لبيك أصحاب محمد خدا کو ان سے پیار یہ مصطفیٰ کے یار خدا کو ان سے پیار یہ مصطفیٰ کے یار نبی کے پہرےدار وفا کے علمدار نبی کے پہرےدار وفا کے علمدار جن کو گئے ان سے پیار وہ مل کے بولے یار حق کے چارے یار حق کے چارے یار حق کے چارے یار حق کے چارے یار حق چارے یار حق چارے یار حق چارے یار حق چارے یار صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر یہی چار ہے ساری امت کے رہبر بنے دین حق کے سہارے صحابہ بنے دین حق کے سہارے ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم. اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کی ہدیہ کے بعد معزز حاضرین جلوس عظمت چار یار مصطفیٰ آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بریڈ فورڈ یو کے کی سرزمین پر عظمت صحابہ اکرام و اہل بیت اطہار کا یہ جلوس برپا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ اس کے مقاصد حسنہ دینیہ میں اسے کامیابی عطا فرمائے. میں آپ حضرات کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ سب حضرات نے ہمارے عزیزوں کی کال پر لبیک کہتے ہوئے اس عظیم مشن کے لیے کاز کے لیے آپ نے وقت نکالا اور اس پروگرام میں تشریف لائے. ہمارے ساتھ مشائخ اعظام علماء اکرام عاشقان مصطفیٰ کی کثیر تعداد ہے اور ہمارے شہر کے لیڈر حضرات کونسل سے وہ بھی اس میں موجود ہیں. انشاءاللہ ہم تفصیلاً اس کے موقع پر ذکر کریں گے. ابھی صرف جلوس کا افتتاح کر رہے ہیں اور اس موقع پر میں مخدوم المشائخ حضرت قبلہ پیر جہاں زیب صاحب قاسمی سجادہ نشین آستان علیہ موڑا شریف سے درخواست کروں گا کہ دعائے خیر کے ساتھ اس جلوس کا افتتاح فرمائیں. آمین. اللہ پاک حضور علیہ السلام دے دردی خاک دا صدقہ یہ جڑا مشن قبلہ شاہ صاحب نے شروع فرمایا یہ صحیح اور یہ حقہ ہے اور یہ بالکل این مسلک کے صوفیاء. نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تکبیر
کے سہارے صحابہ بنے دین حق کے سہارے صحابہ نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ نبی کے پہرے دار وفا کے علمدار جن کو گئے ان سے پیار وہ مل کے بولے حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار یہ احکام قرآن بجا لانے والے محمد کے پرچم کو لہرانے والے نبی کے محافظ ہمارے صحابہ نبی کے محافظ ہمارے صحابہ نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ نبی کے پہرے دار وفا کے علمدار جن کو گئے ان سے پیار وہ مل کے بولے حق چار یار 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 حق چار لبیک وسعدی اصحاب محمد تھام لو رسول کے دامن کو تھام لو ساری بلندیاں رسول کے قدموں میں ہیں مجھے تو پوری کائنات رسول اللہ کے قدموں میں کھڑی نظر آتی ہے صدیق اکبر اپنا قبیلہ چھوڑ کر رسول اللہ کے دروازے پر فاروق اعظم اپنی پہلوانی چھوڑ کر رسول اللہ کے دروازے پر عثمان غنی اپنے خزانے اٹھا کر رسول اللہ کے دروازے پر مولا علی بنو قریش چھوڑ کر رسول اللہ کے دروازے پر سارے انبیاء جنت کے دروازے پر اور جنت کنیز بن کر رسول اللہ کے دروازے پر آپ نے ذرے کو صحرا کر ڈالا قطرے کو سمندر کر ڈالا جس کو خالی دیکھا بھر ڈالا ابو بکر کو صداقت کا تاجدار بنا دیا عمر کو عدالت کا پہریدار بنا دیا عثمان کو غنی کر دیا علی کو ولایت میں دھنی کر دیا بھائی صحابہ ستاروں کی مانند ہے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے جو نہ ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہو اور نہ ہی محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوتے ہو وہ تو زندگی کے سمندر میں غرق ہو جائیں گے نا غرق ہو جائیں گے نا خدا نے صحابہ کو مصطفیٰ کے لیے چن لیا ہے یہ مصطفیٰ کے سوارے ہوئے ہیں اللہ ان سب سے راضی ہے تو لوگوں ان کا دامن مت چھوڑنا ان کا راستہ مت چھوڑنا ورنہ پھٹک جاؤ گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جو ان چاروں سے جلتے ہیں وہ پھر کے اجاگر باطل ہے اہل سنت کے ہے رہبر صدیق عمر عثمان حیدر صدیق عمر عثمان حیدر حدیثوں میں واضح اشارہ ملا خلافت میں پہلا جو درجہ ملا ہے صدیق افضل پکارے صحابہ ہے صدیق افضل پکارے صحابہ نبی کے پہرےدار وفا کے علمدار نبی کے پہرے دار وفا کے علمدار جن کو گئے ان سے پیار وہ مل کے بولے حق چار یار 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 لبیک وسعدی اصحاب محمد فدا کا بھی امی روحی ہو غزوہ احد کا یا بدر کی وادی بابانگے دہر یہ پکارے صحابہ بابانگے دہر یہ پکارے صحابہ جن کو ان سے پیار وہ مل کے بولے سرکار کا صدیق ہمارا ہر سننے کا صدیق ہمارا ہر سننے کا صدیق ہمارا جو کام کرنا چاہے گا شان ثواب پڑے گی اسے خوب مارے ثواب پڑے گی اسے خوب مارے
वफा के अलमदार, जिनको वे इनसे प्यार वो मिलके बोले सिद्दीक हमारा, सुन्नी का नारा, सिद्दीक हमारा, हर सुन्नी का नारा, सिद्दीक हमारा। मकाम सहाबा की अज़मत को समझो, मोहम्मद की सोहबत का एहसास देखो, उजागर खुदा को भी प्यारे सहाबा, नबी के पहरेदार, वफा के अलमदार, जिनको वे इनसे प्यार वो मिलके बोले मस्जिद मेहराब दिया मिंबर, सरकार के चारों है दिल पर, गूंजी है इनकी सदाओं से सारी दुनिया में, की बेअत जो की हसनैन अली ने, तारीखी फैसला तो सारे अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे तहकीम, अरे गौसिया, सहाबा के नामूस और इज्जत का मुहाफिज रहा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद के दिन उसका मुहाफिज रहूंगा। चार यार मुस्तफ़ा ने, या वो बकर उमर हों या उस्मान अली, कुरान की हिफाजत के साथ हम तक पहुंचाया, हदीस रसूल हिफाजत के साथ हम तक पहुंचाई, सीरत तैयबा का एक एक जुज और एक एक अदा रसूल करीम की उन्होंने हम तक हिफाजत के साथ पहुंचाई। आज उनके एहसानात का हम कुछ भी बदला नहीं दे सकते, लेकिन उनसे मोहब्बत के इजहार के लिए, उनकी अजमत का ऐलान करने के लिए और उनसे वफादारी के लिए। क्यों? आज दुनिया में जो हादसात हो रहे हैं, नवाफिज और खवारिज ने इस्लाम की हिस्ट्री को तबाह करने का कोई दकीका फर्क गुजारिश नहीं छोड़ा। जो कुछ उनके अपने जाती मफादात है घटिया और इक़्तिदार की जंग, उसमें वो निशाना बनाते हैं कभी अहले बैत की कबूर को, कभी सहाबे किराम की कब्रों को। हमने आज ये दिन भी देखना था कि दुनिया में इक़्तिदार के और इंटरेस्ट के गलीज तरीन सिफरी मकासद के लिए वैसे करनी जैसी हस्ती की कब्र को टारगेट किया जाता, हज़रत खालिद बिन वलीद की कब्र को टारगेट किया जाता, अम्मार बिन यासिर जो महबूब है रसूलुल्लाह के, उनकी कब्र अंदर को टारगेट किया जाता, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जद्दिहा व अबीहा व उम्मिहा व अलैहा, उनकी कब्र अंदर को टारगेट किया जाता। आज की 4 यार कॉन्फ्रेंस और ये जुलूस अज़मत 4 यार मुस्तफ़ा और राशियों खारजियों की बुज़दिलाना इन कार्यों को कंडेम करने के लिए उम्मत मुस्लिमा बाहर निकल के बता रही है कि हम सहाबा की अज़मत के भी वारिस हैं, अहले बैत की अज़मत के भी वारिस हैं।
نفسی فرقہ واریت کا جو بیج بو رہے ہیں اہل سنت و جماعت طوفان بن کر اس طرح برسیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ان کا یہ نخل جو فرقہ واریت کا بیج بونا چاہتے ہیں وہی ختم ہو کر رہ جائے گا اور پوری ملت میں کملی والے آقا کا پرچم بلند ہوگا، صحابہ کی عزت کا پرچم بلند ہوگا۔ شیر کی للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ باتیں رات تک ہم آپ سے کریں گے۔ ہمارے پرجوش علماء اسکالر جو تشریف فرما ہیں سادات اعظام مناقب محامد پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثنين إذ هما في الغار لا تحزن إن الله معنا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. میں مانگت ہوں آپ کے در کی، میں مانگت ہوں آپ کے در کی، رکھیو لاج بھکارن کی، میں مانگت ہوں آپ کے در کی. اپنی دید کے جام سے بھر دو، اپنی دید کے جام سے بھر دو گاگر مورے نین کی. اپنی دید کے جام سے بھر دو گاگر مورے نین کی، میں مانگت ہوں آپ کے در کی. اور یہ شعر ہے، میں ہوں ان کی وہ ہے میرے، میرا ان سے ناتا ہے. میں ہوں ان کی وہ ہے میرے، میرا ان سے ناتا ہے. اور کسی کو میں کیا جانوں، اور کسی کو میں کیا جانوں، میں ہوں اپنے ساجن کی. اور کسی کو میں کیا جانوں، میں ہوں اپنے ساجن کی. میں مانگت ہوں آپ، اور کسی کو میں کیا جانوں، 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 اور کسی کو میں کیا جانوں. میں ہوں اپنے ساجن کی، اور میں ہوں ان کی وہ ہے میرے، میرا ان سے ناتا ہے. اور کسی کو میں کیا جانوں، اور کسی کو میں کیا جانوں. میں ہوں اپنے ساجن کی، میں مانگت ہوں آپ کے در کی. اور آپ حضرات کے لیے آخری شعر پڑھ رہا ہوں حضور. ہاں
دو جگ میں گر چاہو نیازی، دو جگ میں گر چاہو نیازی، عزت اور تکریم ملے، دو جگ میں گر چاہو نیازی، عزت اور تکریم ملے، آل نبی کا خادم رہنا، آل نبی کا خادم رہنا، آل نبی کا خادم رہنا، باتیں کرنا پنجتن کی، آل نبی کا خادم رہنا، باتیں کرنا پنجتن کی، میں مانگت ہوں آپ کے در کی۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں سورہ مؤمن 24ویں سپارے کی اس آیت کی جو میں نے ابھی پڑھی ہے، بخاری کے اندر حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے پوچھا گیا کہ تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے سخت وقت کون سا دیکھا تھا؟ وہ کہنے لگے میں نے وہ وقت دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے، سرکار نے نماز پڑھنا شروع کی، ایسے ابھی آپ نے اللہ اکبر کہا ہی تھا کہ کفار نے حضور پر حملہ کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، کوئی دائیں کھینچ رہا ہے کوئی بائیں کھینچ رہا ہے، فجاء الصریخ الی ابی بکر، ایک پکارنے والا ابو بکر کی طرف آیا اور کہا کہ اے ابو بکر تیرے ساتھی کو ایذا دی جا رہی ہے، حضرت صدیق اکبر بھاگتے ہوئے مسجد میں آئے اور ارشاد فرمایا، کسی کو دھکا دیا، کسی کو مکہ مارا، اپنے محبوب کو چھڑایا، کوئی نہیں اس وقت بولنے والا، اکیلے ابو بکر صدیق حضور کا ساتھ دیتے ہیں اور یہی ارشاد فرماتے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا ساتھ دے رہے ہیں، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث امام قرطبی نے نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدیق ثلاثۃ، تین صدیق ہیں، تین صدیق ہیں، یعنی صدیق تو سارے ہی صحابہ ہیں مگر ان کی صداقت وہ ہے جن پر عرش والا بھی ناز کرتا ہے۔ فرمایا الصدیقون ثلاثۃ، صدیق تین ہیں، الحبیب النجار، ایک حبیب نجار ہے، صاحب آل یاسین، والمؤمن من آل فرعون، اور وہ جو فرعون کی قوم میں سے مومن تھا، وہ ابو بکر، وہ بھی صدیق ہے اور ابو بکر بھی صدیق ہے، وَهُوَ أَفْضَلُهُمْ، اور سرکار نے فرمایا یہ صدیق تینوں میں سے افضل صدیق ہے، یہ صدیق کر سکو وہاں ادارے قائم کرو، چاہے اس ملک میں ہو چاہے پاکستان میں ہو، جہاں بھی ہو ادارے قائم کرو اور دین کی تبلیغ شروع کرو۔ تو الحمدللہ یہاں برطانیہ پاکستان میں قبلہ شاہ صاحب کے ہاتھوں سے کئی ادارے یہاں اس وقت چل رہے ہیں، جس طرح کونٹری، نیو کاسل، ہیکمن وائک اور اس کے علاوہ اور بھی کافی مراکز ہیں، اور سب میں یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ مسلک اہل سنت والجماعت کے بارے میں فقہ پڑھائی جاتی ہے، احادیث پڑھایا جاتا ہے، عقائد پڑھائے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے جو مدرسے میں آتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس سال ہم نے ایک پورا مکمل 52 ویکس کا پورے سال کا ہم نے سلیبس تیار کیا ہے انگلش میں مدرسہ کے بچوں کے لیے، کہ جب 5 سال کا بچہ مدرسے میں آئے تو 16 سال کی عمر تک، صرف 11 سال تک نہیں کہ قرآن پڑھا کر دورہ کر کے اس کو گھر بھیج دیں، 16 سال تک باقاعدہ
سلیبس بنایا گیا ہے جس میں قرآن نازلہ تجوید بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک دن سیرت النبی پڑھانے کے لیے، ایک دن فقہ پڑھانے کے لیے، ایک دن عقائد پڑھانے کے لیے، اسی طرح ساتھ ساتھ جن چیزوں کو بچوں نے حفظ بھی کرنا ہے، یہ پورا باقاعدہ سلیبس ہم نے تیار کیا ہے جو ہمارے جو ادارے ہیں اس وقت قبلہ شاہ صاحب کی سرپرستی میں وہاں یہ پڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ اس سال کو وہ اس کی ابتدا ہوگی، کاؤنٹری میں ہم نے اس کی ابتدا کر دی ہے اس سال سے، اور باقی اداروں میں انشاءاللہ اس کی ابتدا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے وہاں ویسٹ مڈ لینڈز میں اور بھی مساجد ہیں جنہوں نے دیکھا ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا بچہ ہو 16 سال یا 20 سال یا 25 سال کی عمر تک ہو، پھر اس کو پتہ چلے کہ حق 4 یار کیا ہے یا صحابہ کرام کی شان کیا ہے، یہ نام یہ تو ابھی ہو چکا ہے کیونکہ پہلے شاہ صاحب سے شاید کوئی یہ بیان اس طریقے سے نہ کرے، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچہ جب 5 سال کا ہو تو اس وقت وہ شروع ہو جائے سرکار کے 4 یاروں کی شان بیان کرنے میں۔ تو یہی ہماری کوشش ہے، اور یہ شاہ صاحب کی سرپرستی میں یہ ایک نیا کام شروع ہوا ہے، تو یہ تھوڑی کیونکہ یہ ہمارا سالانہ پروگرام ہے تو کچھ اپڈیٹس بھی عوام کو دینی چاہیے کہ کیا کیا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ اس کے علاوہ کافی شہروں میں پچھلے سال تقریباً 12 کانفرنسز ہوئی ہیں، اس سال آلریڈی تقریباً 17 کانفرنسز کی ڈیٹس ہمارے پاس تقریباً سیٹ ہوئی ہے کہ اس سال 12 مہینوں میں 17 کانفرنسز ہوگی انشاءاللہ حق 4 یار کانفرنس کی، اور اس کے علاوہ سلیبس بھی تیار ہے، اور مزید انشاءاللہ آپ کو اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ اہل سنت والجماعت کی عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے، جہاں بھی ہو سکے کوشش کریں گے، اور صرف حق 4 یار اور یہ جو رافضیت کے خلاف نہیں بلکہ جہاں خارجیت بھی ہے اور چیزیں بھی جہاں ختم نبوت کا مسئلہ بھی ہے، ہر جگہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کام کرو، اور ایک جیسا کہتے ہیں نا کہ فائٹنگ فرام آل سائڈز آف دا بیٹل فیلڈ فرام آل فرنٹس، تو الحمدللہ وہی ہماری کوشش ہے کہ جہاں سے بھی حملہ آئے وہاں سے دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقیناً اسی طرح ختم نبوت پر انگلش میں ایک آرٹیکل تیار کیا جا رہا ہے، پورا انگلش میں ہوگا اور اس کو پورے برطانیہ میں تقسیم کیا جائے گا فری آف کاسٹ، شاہ صاحب کی سرپرستی میں ان کی گائیڈنس میں وہ تیار کیا جائے گا آرٹیکل ختم نبوت کے مسئلے میں، اور احسن انداز میں انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس سال 125th اینیورسری تھی احمدیہ کمیونٹی کی، اور انہوں نے اس سال نک لیگ جو ڈیپیوٹی پرائم منسٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیوڈ کیمرون جو پرائم منسٹر ہیں ان کو بلا کر انہوں نے اپنی سیرمنی میں ان سے انہوں نے خطابات کرا کر یہ بات وہاں تسلیم کروائی کہ یہ تو مسلم کمیونٹی کے سب سے بہترین ہیں کہ جو عملی طور پر کام کر رہے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں ڈیوڈ کیمرون کے۔ تو ہم نے ابھی اس کے خلاف بجائے کہ صرف میٹنگوں میں شامل ہونے کی، قبلہ شاہ صاحب کی سرپرستی میں ایک آرٹیکل اسی طرح میڈیا میں جائے گا جس میں یہ بات بیان کی جائے گی کہ اہل سنت والجماعت ہی وہی جماعت ہے جو اسلام کی نمائندگی کر رہی ہے، اور یہ غلط ہے، اور یہ بھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ بھی کافی انشاءاللہ اور بھی کام آپ دیکھیں گے اگلے سال تک۔ آپ ہم سے پوچھا بھی کریں کہ آپ نے کیا کہ آپ دیکھتے بھی الحمدللہ، اور ہم کوشش کریں کہ گراس روٹ لیول تک بھی جتنی بھی خدمت ہم کر سکیں، عوام اہل سنت کی خدمت ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب کی دعائیں ہیں، ان کا فیضان ہے، سب ہمارے جو ساتھی متحرک ہے ہر شہر میں ساتھ مل جل کر کام ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ بغیر کسی اور وقت کو لیتے ہوئے جن کی دم قدم کے ساتھ ہی یہ سب بہاریں ہیں، انہی کی زیارت آپ کرتے رہے اور انہی کے خطاب ہم سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو میری مراد مناظر اسلام، حجت الاسلام، القابات تو بہت آپ نے سنے، تو میں اور القاب کیا دے سکوں، اتنا ہی کہوں گا کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں، جو کچھ سن رہے ہیں، یہ ہم نے شاہ صاحب کو سن کر ان کو دیکھتے کر تھوڑا بہت سیکھا ہے۔ تو میں خود ایک شاگرد تو یعنی کچھ کہہ نہیں سکتا اپنے استاد یا مرشد کے بارے میں، بس اتنا ہی کہوں گا کہ شاہ صاحب کی دعائیں ہیں، شاہ صاحب کی برکتیں ہیں، شاہ صاحب کا فیضان ہے، یہ سب کچھ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، پورے برطانیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کی دعائیں ہیں، اور ان کی دعائیں لینے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ محبت کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب کا خطاب آپ سنیں، اور محبت کے ساتھ یہ آخری نعرہ جو ہوگا میری طرف سے آپ انشاءاللہ اس کا احسن انداز میں جواب دیں، محبت کے ساتھ دیں، اور اول سے لے کر آخر تک سب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر فل وائس میں آپ نے یہ اعلان کرنا ہے کہ رات کے 12 تو ہو چکے ہیں لیکن ہم پھر بھی ابھی تک جاگے ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سبحان اللہ کہہ دیں، ابھی محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ ابھی کچھ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ نیچے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ہاتھ اپنے اٹھانے ہیں، جب تک نہ اٹھائیں تو میں بھی یہاں چھوڑوں گا نہیں، تو سب نے ہاتھ اٹھانے ہیں، بزرگ ہو نوجوان ہو سب نے اٹھانے ہیں۔ ایوری ون ریز دا ہینڈز
and give an answer to this nara, which will be the final one from my side. Nara Takbir, Nara Risalat, Nara Tahqiq, Nara Tahqiq, Nara Tahqiq, Nara Tahqiq, Nara Haidari, Haidari, Nara Ghausiyya, Nara Ghausiyya. الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم و مکرم سامعین، حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، محبان اولیاء، 13ویں سالانہ حق چار یار کانفرنس سنی جمعیت عوام کے زیر اہتمام منعقد ہے. الحمدللہ کہ آج بریڈ فورڈ کی سرزمین پر عظمت چار یار مصطفیٰ کا جلوس بھی بڑے اہتمام کے ساتھ برآمد ہوا اور بخیر و خوبی اپنے منزل تک پہنچا. اور اس وقت سے لے کر جلوس کے اختتام سے لے کر یہ جلسہ اب تک آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مسلسل بیانات ہوئے اور الحمدللہ تلاوت سے لے کر مناقب و محامد اور نعت شریف اور پھر بیانات، سب علماء کرام نے، اسکالرز نے بیان کرنے کا حق ادا کیا اور اپنی دینی ذمہ داریوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں. بحسن خوبی اس وقت منڈی لگی ہوئی ہے پوری دنیا میں اور دو بیوپاری دو دنیا میں اترے ہوئے ہیں، ایک ایرانی اور ایک سعودی. ایرانی اور سعودی اپنی سیاست کے لیے پوری دنیا میں اپنے بازو پھیلا رہے ہیں اور الجزائر میں، تیونس میں، لیبیا میں، عراق میں، مصر میں، شام میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا. بات اب صرف دلیلوں سے اور مسئلوں سے آگے بڑھی ہوئی ہے، اس پر غور کریں.
کہ ہمارا سارا زور بیان اس بات پر ہوتا ہے کہ اس مسئلہ یہ ہے، اس مسئلے کے دلائل یہ ہیں، اور جب آگے تلواریں نکل آئیں یا بندوقیں نکل آئیں تو پھر مسئلہ کیا کرتا ہے؟ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری یا نہیں؟ باقاعدہ مسلح گروہ ہیں دونوں کے پاس، لشکر ہیں، اور عالمی طور پر اس وقت ملکوں میں وہ دخل دے رہے ہیں، باقاعدہ فوجیں اتار دیتے ہیں اپنی، دو فرقے، ایک نے عرب سپرنگ نام دیا ہوا ہے اس کا، عرب سپرنگ۔ عرب سپرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس ملک میں سعودی کے زیر اثر لوگ اتر جائیں گے وہاں مزارات سارے ڈیمالش ہو جائیں گے، وہاں مزارات ختم، درود و سلام ختم، محفل میلاد شریف ختم، اور سنیوں کا کوئی نام و نشان نہیں، آثار نہیں۔ یہ ہے ان کا پیغام، یہ اس کو عرب سپرنگ کا نام دیا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف ایرانی ہیں، ایرانی، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ تیل کی قوت ہے ان کے پاس بھی، اگرچہ امریکہ ان کو پوری طرح پر تیل بیچنے نہیں دیتا، لیکن ان کے بھی اثرات کافی ملکوں میں ہیں، اور وہ بھی پرانے کھلاڑی ہیں، اور اپنے انقلاب کو پوری دنیا میں وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان ملکوں میں سنیوں کو تہہ تیگ کیا گیا ہے۔ ابھی بھی شام کے اندر سب سے زیادہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ اہل سنت و جماعت ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں۔ دیکھیے لڑائی ان دونوں کی آپس میں ہو رہی ہے، اور 80 سال کے بزرگ شیخ رمضان بوتی کو بنی امیہ مسجد میں درس حدیث دیتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ آپ کو اندازہ ہے عراق کے اندر کتنا نقصان ہوا اہل سنت و جماعت کا، لیبیا میں کیا ہوا، مصر کے اندر کیا ہوا، اور جو بھی گروپ آتا ہے ان کا نشانات وہ اہل سنت و جماعت کے مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کے لوگوں پر حملہ کرتا ہے آکے۔ کیوں؟ اکثریت ہماری خاموش اکثریت ہے، اور اہل سنت و جماعت ہیں۔ اہل سنت و جماعت خاموش اکثریت ہیں ساری دنیا کے ممالک میں۔ تیونس میں بھی دیکھو گے تو یہی زیادہ ہیں، الجزائر میں بھی دیکھو گے تو یہی زیادہ ہیں، مراکش میں دیکھو تو زیادہ ہیں، اردن میں بھی زیادہ ہیں، مصر میں بھی، عراق میں بھی، ہر ملک میں۔ تو جب یہ زیادہ ہیں تو انہی کو مارا جائے گا، انہی کو نشانہ بنایا جائے گا، اور مار کٹ کے ان پر جو ہے نا کنٹرول کیا جاتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کو، ہمارے سکالرز کو، اور ہمارے باشعور لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ عالمی حالات کے تناظر میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیا جس طرف سے بھی خبر آئے جو فوت ہو جائے اس کی فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ ہم اس کام کے لیے رہ گئے ہیں تو دوستو فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے، دعائے مغفرت بھی کرنی چاہیے، لیکن کوئی رائے بھی رکھنی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کر سکتے ہیں، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور ظلم کی بات یہ ہے کہ اس وقت اپنے ونگ پر، یعنی سنٹر میں تو وہ خود کھیل رہے ہیں، ایرانی ہوں یا سعودی، لیکن اپنے ساتھ ونگ جو ہے وہ اہل سنت میں سے تیار کرتے ہیں۔ اس وقت کوئی ڈاکٹر صاحب ہوں یا کوئی پیر صاحب کہلاتے ہوں، جو لوگ شیعہ کی بولی بولتے ہیں وہ ایرانیوں کا سیاسی ونگ ہے۔ اس بات کو نوٹ کرو، اور اس کے اندر بڑی گہرائی ہے۔ وہ صرف عام کوئی اللہ واسطے کے لیے کسی کے ساتھ نہیں چل رہے، اگلے لوگ پیسہ پھینکتے ہیں اور پھر ان کو شکار کرتے ہیں۔ ایک طرف ایرانی یہ کام کر رہے ہیں، دوسری طرف سعودی یہ کام کر رہے ہیں۔ اس طرف سے ڈھیلے فتوے جاری کرنے والے کہ جناب اعلیٰ حضرت نے جن کی تکفیر کی وہ درست نہیں، فلاں درست نہیں، یہ درست نہیں، وہ درست نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی جو پسلی پھڑک رہی ہے، خام خواہ کے خیراتی وکیل ہیں آپ کیا منوا سکتے ہیں؟ مثلا ایک مولوی صاحب لکھتے ہیں جی ان کے پیچھے نماز بھی ہم پڑھ لیں، ان کی تکفیر بھی نہ کریں۔ میں نے کہا آپ کے ابا جی کا مزار ہے نا؟ کہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ مزار آپ کے ابا جی کا جائز ہے، امام حسن مجتبیٰ کا ناجائز ہے؟ کہا وہ بھی جائز ہے۔ تو میں نے کہا پھر کچھ لے کر ان کی حمایت کرو نا، اور لینے کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے لے لو، کہ 2-4 ٹرک پٹرول کے جو وہ بیچتے ہیں ڈمپر، وہ آپ کو پیسے دے دیں،
لینے کا مطلب یہ ہے کہ کیا کبھی آپ نے ان کو کہا کہ جنت البقیع کو بحال کر دو، کہ بھائی کوئی کلمہ خیر ہم بولیں گے آپ کے لیے لیکن جنت البقیع کو بحال کرو، حضرت خاتون جنت کی قبر انور بنا دو، امام حسن مجتبیٰ کی بنا دو، امام جعفر صادق کی بنا دو، حضرت عثمان غنی کی بنا دو، حضرت عائشہ صدیقہ کے رتبے کے مطابق ان کی قبر تعمیر کر دو، جن آثار کے دشمن بنے ہوئے ان آثار اور تبرکات کو باقی رکھو۔ یہ ہوتی ہے جان، یہ جان نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو نکال کے کہے جی 10 لاکھ لے لو، 20 لاکھ لے لو، 1 کروڑ لے لو، 20 کمرے لے لو، ہم تمہیں مسجد بنا دیتے ہیں، ہم تمہیں مدرسہ بنا دیتے ہیں، تو وہ تو بنانے کو تیار ہیں۔ یہ کام نہیں ہے، انفرادی فائدہ لینا نہیں ہے، اس لیے کہ کام آپ اگر اسی سطح پر لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا منظور کرا سکتے ہیں کہ میلاد شریف کے جلوس نکالنے کی ہمیں حرمین طیبین میں اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ جو لوگ آپ حمایت کرتے ہو جی ہم تو ان کے پیچھے پڑیں گے، میں نے کہا پڑھتے ہو کیا ان سے جلوس کی اجازت لیتے ہو؟ کہا نہیں ہم تو بات بھی نہیں کر سکتے، تو میں نے کہا پھر یہاں کیوں نکالتے ہو؟ اگر یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پابندی لگنا اور نکالنا دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، تو یہاں تو بڑے جبے پہن کے آگے لگ جاتے ہو کہ جلوس شریف ہوگا، جلوس شریف ہوگا، اور وہاں ان کے پیچھے بھی کھڑے ہو جاتے ہو جو جلوس کے دشمن ہیں۔ تو یہ دوگلی پالیسی کیا ہوئی؟ یہاں جب ہم اس کی قیادت کریں گے تو وہاں بھی ہم ان لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے جو اس پر رکاوٹ کرتے ہیں۔ اب وہ مارتے ہیں، خریدے ہوئے لوگ ہیں ان کے، ابھی پاکستان میں آئے ہیں، پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر دے کر گئے ہیں حکومت کو، کیوں کہ شام میں بھی جنگجو بھیج دو، اور ہمارے ایسے نااہل حکمران ہیں کہ ان سے کوئی جو چاہے ان سے سودا کروا لے، ان کو جو بھی پیسے دے وقتی طور پر گزارا وہ کر لیتے ہیں اور وہ بندے بھیج دیتے ہیں اپنے مرنے مارنے کے لیے۔ افغانستان میں 30-35 سال پہلے یہی کام ضیاء الحق نے کیا، آج تک ہمارے ملک میں 1 لاکھ سے زیادہ بندے مر چکے ہیں اس جنگ کے نتیجے میں جو افغانستان کے اندر ہوئی ہے۔ پاکستان کے سیٹلڈ ایریے کے اندر اتنے دھماکے، اتنی بمنگ ہوئی، اتنی دہشت گردی ہوئی کہ پاکستان اس کی قیمت دے رہا ہے۔ وہ اس کا عارضی سیٹ اپ تھا، حقیقی مسائل سے منحرف تھا، وہ چاہتا تھا کہ وقتی طور پر گزارا کرو، جس طرح بھی پیسہ آتا ہے آنا چاہیے، اور پاکستانی 79 مسلمانوں کے خون کی قیمت اس نے وصول کی بیٹھ کر ضیاء الحق نے، اور نتیجتاً آج تک وہ نتیجہ بھگت رہا ہے ہمارا ملک۔ کوئی وہاں قیمت نہیں ہے کسی کی جان کی۔ اور آج اگر شام میں فوجیں بھیجی جاتی ہیں ان کے کہنے پر، تو پھر شام کے اندر بھی اگر مداخلت ہمارا ملک پاکستان کرتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہاں سے بھی اس کے شعلے پھر پاکستان پر پڑیں گے اور پاکستان میں بدامنی بھی ہوگی۔ اور اسی طرح یہاں سے بھی یہ لوگ بچوں کو گمراہ کر کے کبھی شام بھیجتے ہیں، کبھی افغانستان بھیجتے ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے ہماری کمیونٹی میں سے نوجوان باقاعدہ ٹریس ہوئے ہیں، یہاں کی پولیس نے بھی یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے مداخلت کرتے واپس ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ان کو کون تیار کرتا ہے اور کس وجہ سے تیار کرتا ہے؟ کہ شام کے اندر کبھی درباروں پہ اٹیک ہو رہا ہے، صحابہ کرام کی قبروں پر ہو رہا ہے، خواجہ اویس کرنی کی قبر انور پر اٹیک ہوا، حضرت خالد بن ولید کی قبر انور پر اٹیک ہوا، حضرت سیدہ زینب کی قبر انور پر اٹیک ہوا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون کرتے ہیں؟ ابھی شیعہ لوگوں کے ساتھ مل کے سنیوں کو جلوس نکالنے کا شوق ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ یا ہے نہیں یا پھر ان کو بھی ڈالر پسند آ گیا، تمن پسند آ گیا۔ یہ تمن ہے نا ان کا، ایرانیوں کا، کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہا جی ہم طالبان سے پناہ، ہم ان سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں، ہم شیعوں کے ساتھ ہو جاتے۔ تو میں نے کہا ایک حادثہ پہلے ہمارے ساتھ ہو چکا جنت البقیع کو گرانے والا، اور دوسرا حادثہ یہ کرنے والے ہیں، کیوں کہ وہ تو پھر بھی منہ پر اتنا کپڑا رکھتے ہیں گالیاں بکنے کے لیے، یا پوچھو تو کہتے ہیں نہیں تعویل کرتے ہیں، ہماری نیت یہ نہیں تھی، اور جو نیت کے ساتھ صبح و شام گالیاں بکتے ہیں۔
یعنی آج بھی اگر کسی خارجی سے یہ پوچھو نا، وہابی سے، کہ تم یہ گستاخی کرتے ہو، تو یہ نہیں کہتا کہ ہم کرتے ہیں، وہ یہ کہے گا نہیں ہماری نیت اور تھی. لیکن یہ تو کسی نیت سے بھی نہیں، کھلے بندوں کہتے ہیں کہ سارے صحابہ منافق تھے. کھلے بندوں کہتے ہیں، یہ دیکھ لو بے ہدایت ٹی وی ہو یا کوئی دوسرا ٹی وی ہو، کھول کے دیکھ لو، سب کہہ رہے ہیں منافق تھے، باہر سے کچھ تھے، اندر سے کچھ تھے. اور علل اعلان کہتے ہیں. خمینی تک کی کتابوں میں یہ لکھا ہے. خمینی تک اس لیے کہتا ہوں کہ سیاسی لیڈر اس طرح کے بیان جاری نہیں کرتے، لیکن اس نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور ان کی معتبر کتب میں یہ لکھا ہے کہ ہمارا ملت کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر ہمیں کنٹرول حاصل ہو جائے مدینہ منورہ پر کنٹرول ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم یہ دو بت جو نبی علیہ السلام کی قبر انور کے ساتھ گڑے ہوئے ہیں، یعنی ابو بکر و عمر، ان کو نکال لیں گے، یہاں سے باہر نکال دیں گے. اور پھر آگے بہت سے لمبے بکواسات ہیں کہ ان پر حد جاری کریں گے، تان کریں گے، فلان کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو میں کہتا ہوں اتنے اچھے جن کے عزائم ہیں، کوئی سنی کس منہ سے ان کا ساتھ دے سکتا ہے؟ اب تک یعنی ایک کر چکا ہے، دوسرا کرنا چاہتا ہے. اور ہماری قوم کہہ رہی ہے. اگلے دن ایک یہاں جماعتیں اس کام کے لیے رکھی ہوئی ہیں، میں نے نیٹ پر دیکھا کہ ایک مولوی صاحب بیچارے گر جانے لائی، وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ سیاسی قیادت کے لیے ہم جناب فلانے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوں گے، پوری ہماری جماعت ہوگی. اور میں نے کہا بیوقوفا، ڈاکٹر صاحب تو خود شیعوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، ان کا وہ سیکنڈ ونگ ہیں. تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں آتی ہے اہل سنت کا نام کہلا کے کس طرح تم اس کو لیڈر اپنا مان رہے ہو؟ ہوش پیدا کرے. اور ہم سنی جمعیت عوام اہل سنہ والجماع یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہ روافض کی ضرورت ہے نہ خوارج کی ضرورت ہے. بیک وقت ہم دونوں کے نظام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں، دونوں کے نظریات کو بھی، دونوں کی سیاست کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. ہمیں اہل بیت کی قبریں گرانا بھی پسند نہیں، ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کے ساتھ کھیلنا بھی پسند نہیں. ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. ہاں، صحابہ کے مزارات ہیں، انبیاء کے مزارات ہیں، اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، وہ ورثہ ہے ہمارا اہل سنت و جماعت کا. لیکن افسوس ہے کہ اہل سنت و جماعت کی قیادت جن لوگوں کو پوری جماعتوں کے لیڈر بن کے بیٹھے ہیں، وہ خود اہل سنت کے نظریات کے دشمن ہیں، نہ خود سمجھتے ہیں، نہ اہل سنت کے تشخص کے لیے قائم کھڑے ہونے کا جذبہ ہے ان کے اندر. تو ایسے ماحول میں سنی جمعیت عوام اور اس کی عظیم حق چار یار کانفرنس میں میرا آپ سے یہ سوال ہے، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کیا ہم خاموش رہیں اور یہ بتا دیں کہ اس وقت اہل سنت سارے بدھو ہیں کہ ان کے کھیل کو سمجھ بھی نہیں سکتے؟ چلو مقابلہ آپ نے کیا کرنا ہے، کم از کم اتنا تو بتا دو کہ جو کھیل تم کھیل رہے ہو ہم اس کو سمجھ تو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں ہم کہ کیا چالیں چل رہے ہو تم. اور ایسے ماحول میں بعض تنظیمیں ہماری صرف یہ کہتی ہیں کہ نفل پڑھتے جاؤ، کوئی کہتا ہے جی صرف سنتے پڑھتے جاؤ، کوئی کہتا ہے یہ کرتے جاؤ. جس وقت جماعت کی جان پر بنی ہوئی ہو اس وقت تو فرض نمازیں بھی صلاۃ خوف کی صورت میں پڑھی جاتی ہیں. کم از کم خیال کرو کہ آپ ایسے اپنے کاموں میں ڈوبے ہوئے ہو. ہماری کیا طریقت کے سلسلے ہیں، کیا ہماری شریعت کے سلسلے ہیں، علوم والے بھی اور طریقت والے بھی حالات حاضرہ پر نظر ہی نہ رکھیں تو صرف اس لیے نہ رکھیں کہ ابھی ہماری گردن تک کوئی نہیں پہنچا. یعنی صرف اس سوچ کے تحت ہم ڈٹے رہیں کہ کیونکہ ہمارا ٹیک وے تو چل رہا ہے نا جی. یعنی انتظار کریں کہ ٹھیک ہے شام والوں پر بنی ہمیں کیا، عراق والوں پر بنی ہمیں کیا. تو کمال ہے خدا کے بندو. اللہ کے پیارے رسول نے تو انما المومنون اخوہ اپنی محبت کی لڑی میں اور سلک میں پرویا ہے ہم سب کو. تو ان کا درد ہمارا درد ہے، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے. وہ اہل السنہ ہے، وہ اہل السنہ ہیں، وہ حنفی ہیں. اس سے زیادہ کیا بات کروں. وہ اشکان مصطفیٰ ہیں، وہ میلاد کرنے والے ہیں. اور اگر ان کے بچے رڑ گئے، آج جن حالات میں شام ہے، بچے رڑ گئے ان کے، عورتیں ان کی، بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. اور ایسے وقت میں بھی وہ لوگ چوکے نہیں،
सैकड़ों की तादाद में बच्चे वो अपने मदारस या इंस्टीट्यूट्स में ले गए हैं और उनको वो तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं ले जाकर। पहले भी अफगानिस्तान में ये खेल उन्होंने खेला है और आपको पता होगा कि इससे कुछ नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं, ये तालिबान भी बच्चे ही थे ना, तो क्या कर रहे हैं, यही बच्चे हर मुल्क में वो उठा कर ले जाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग तो बस यही मामूलात हैं हमारे, आना जाना बैठना सुनना चले जाना, और उससे आगे कोई उसकी तदबीर नहीं। कम से कम उस पर कोई अपना इजहार ही करें, कुछ बता ही दें हम। तो मैं इस बातों पर आपको मुतवज्जे करना चाहता था और इस बारे में हम एक मुस्तकिल ज़हन रखते हैं, पॉलिसी रखते हैं और हम चाहते हैं कि इन मसाइल पर भी कॉन्फ्रेंसें की जाएं, शऊर पैदा किया जाए, आलमी लेवल पर अहले सुन्नत को इससे आगाह किया जाए और पूरी दुनिया में अहले सुन्नत व जमात को एक शऊर दिया जाए कि हमें इस सिलसिले में क्या करना चाहिए और किस अंदाज से हमें इत्तेहाद करना चाहिए और इनकी कार्रवाइयों के खिलाफ किस हवाले से एहतजाज करना चाहिए। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कोशिश करूँगा इन अजीज़ों के साथ कि हम कहीं भी लंदन में भी और मानचेस्टर में या बड़े शहरों में हम ऐसी कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ अहले सुन्नत के अंदर इस बेदारी का भी हम शऊर पैदा करने की कोशिश करेंगे, पैगाम भी देंगे। आज भी जो भी मैंने गुफ्तगू की है वो आपको झंझोड़ने के लिए की है कि आप समझें इस सूरत हाल में अहले सुन्नत व जमात की ज़िम्मेदारी क्या है। तो अब ये गिरोह जो अक़चारियार के ख़िलाफ़ थे या जो अहले बैत के ख़िलाफ़ हैं, दोनों गिरोह अहले बैत के ख़िलाफ़ खारजी और चारियार के ख़िलाफ़ राफ़ज़ी, दोनों दुनिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तौसी की कोशिश कर रहे हैं, वुसअत अपने आप को फैलाव की कोशिश कर रहे हैं और मुकाबिल जो लोग हैं उनका माइंड सेट ऐसा है कि वो इन मौज़ूआत को लेते ही नहीं, हालांकि वो समझते हैं ये कोई दीन ही नहीं है, हमें इससे कुछ लेना नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मल्लम यारिफ बिअहवालिन नास फहुव जाहिलुन, वो आलिम कैसा कि जिसको लोगों के हालात ही मालूम नहीं है, लोग जल रहे हों, मर रहे हों, सड़ रहे हों और वो अपनी ट्यून ही न बदले, वो अपने तौर पर डटा रहे। इस तरह नहीं है। इस तरह जब ये सारे लोग मारे जाएं और मुल्कों के अंदर एक इस किस्म के इनकलाब आ जाएं तो फिर हम किससे बात करेंगे और किसको सुनाएंगे। और गोशा आफियत और कुंज खमूल में बैठना हमें पसंद नहीं है। ये बिल्कुल हालात से अलग थलग रह कर मजनूओं की तरह भी ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। आपको अल्लाह ने शऊर दिया है, हम अहले सुन्नत हैं और न अहले सुन्नत इस तरह के नहीं हैं कि किसी जजीरे में रहें। आलमी हालात में हमें उनसुर अखा का ज़ालिबन व मज़लूमा, हमें कुछ करना है, इक़दाम भी करना है और इक़दाम के लिए सबसे पहले तो शऊर की ज़रूरत है और शऊर के साथ साथ अपना एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना पूरी दुनिया के सामने ये ज़रूरी है। ये दर्द दिल था और वक़्त की आवाज़ थी जो मैंने आपके सुपुर्द की है और आप तक ये पैगाम पहुँचाया है। तंजीम के हवाले से एक दफ़ा फिर मैं उन बच्चों का, अजीज़ों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज की कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत कोशिश की और जिनके ज़िम्मे काम अभी लगाया है वो भी अपना काम को समझें और फिर मुशावरत के साथ इंशाअल्लाह ऐसी कॉन्फ्रेंसें इन हालात पर भी हम पूरे मुल्क में करेंगे जहाँ जहाँ हमसे मुमकिन हो सका। मैं यहाँ भी और यूरोप में भी कोशिश करेंगे कि अगर यूरोपियन जो वहाँ पे असम्बली का, पार्लियामेंट का जो मरकज़ है अपना ब्रसेल्स में, वहाँ भी ताकि किसी हर फोरम पर हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें कि अहले सुन्नत व जमात के लिए भी ऐसे वक़्त में कि सिर्फ ज़िबा हो रहे हैं, ये कोई वो भेड़े तो नहीं है जो सिर्फ ज़िबा होने के लिए हैं, इनके लिए भी कोई आवाज़ उठाने वाला मौजूद होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें एक मरकज़ पर इकट्ठा रहने की तौफीक अता फरमाए। अमलन हमें सहाबा की इज़्ज़त व अज़मत, आले बैत की इज़्ज़त व अज़मत, अल्लाह के रसूल की इज़्ज़त व अज़मत और तक़दीस उलूहियत के लिए अमलन मुनज़्ज़म होने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। नज़रियात हमें हासिल हुए, अकायद हासिल हुए, इस्लाह हुई, लेकिन इन अकायद को आगे कैसे बरूए कार लाना है उसके लिए हमें पेशबंदी की ज़रूरत है। और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने सूफिया अकाबिर के नक्श कदम पर चलते हुए इस्लाह की हर कोशिश बरूए कार लाएँगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी हो, नासिर हो, मुअय्यद हो। अल्लाह ताला की ताईद और तौफीकात हमारे शामिल हाल हों। इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और माज़रत भी चाहता हूँ कि इसके बग़ैर मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में कोई पैगाम मुकम्मल नहीं कर सकता था, मजबूरी भी अपनी जगह, लेकिन ये पूरा